یہ جو ذرائع نے اکثر لکھا بھی ہے اور آئی بھی ہے، میڈیا کے ذریعے سے بھی آئی، ہم نے یہ سنا ہے کہ وہاں پہ کچھ انسرجنٹس تھے، افغان انسرجنٹس، جن کو کہ ہماری فوج نے پکڑ لیا تھا، جو پاکستان میں تخریبی کارروائیوں کی نیت سے جا رہے تھے، اور ان کے پاس جو ویپنز اور اسلحے تھے وہ بھی امریکن شناخت کے تھے، امریکن ساختہ تھے۔ لہٰذا یہ کارروائی عمل میں لائی گئی تاکہ ثبوت کو اور ہمارے جوانوں کو سب کو ختم کر دیا جائے۔ کچھ آپ تک پہنچی ایسی دیکھیں، میں اس کی طرف I will not contribute، کیونکہ ایک وجہ تو ہونی اس کی چاہیے نہیں وجہ، ہم نے شاید اپنے پہلے ایک دفعہ ایک پروگرام میں مجھے تھوڑا یاد پڑتا ہے کہ وہ نیٹو جو ہے، آپ نے جس طرح کہہ دیا کہ نیٹو گردی ہے، وہ ایک غنڈہ گردی ہے، بدماشی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ جس طرح پہلے وزیرستان میں انہوں نے کیے، چھٹا ہوا ہے، it's not the first time، تو ہر دفعہ جب ہم کریں گے we'll just get away with it because یہاں پہ وہ جی حضور ہوگا۔ مگر سر ایک جواز تو ہوگا نا کوئی؟ جواز اس کا دیکھیں، جواز یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس طرح اگر ہوتا اس کے کوئی انڈیکیٹر ضرور، اگر انہوں نے بندے پکڑے بھی تھے سپوز، تو وہ بندے ادھر ہی ہونے چاہیے تھے۔ پھر یہ جتنے شہید ہمارے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ان کے بھی ہوتے، ایسی کوئی انڈیکیٹر نہیں آیا کہ ان میں سے یعنی ادر دین دی یونیفارم پیپل وہاں کوئی۔ اچھا، ابھی برطانیہ کا جو نشریاتی ذرائع BBC، کل اس نے ایک خبر اپنی ویب سائٹ پہ دی تھی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ ان کو اپنے ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز نے یا انٹیلیجنس کے اداروں نے اس پہ بہت تحقیق کر لی، اور ایک کوئی پرٹیکولر افغان کمانڈر ہے جس نے کہ یہ کیا تھا، یعنی وہ ایک مین سورس تھا، وہ اپنے کچھ ساتھی یا انسرجنس کے ساتھ آیا ہے وہاں سے، ظاہر ہے چونکہ پاکستان کی سرحد میں داخل ہو گیا تھا تو چیک پوسٹ حرکت میں آئی ہے، اور وہاں سے اس نے لنک 16 کوئی ہوتا ہے جو ڈائریکٹ نیٹو کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں ہوتا ہے، وہاں نیٹو کے افسر نے اس کو ریسیو کیا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیدھا اس جگہ پہ جہاں بتائی گئی ہے وہ اٹیک کرنے کے لیے آ جاؤ، وداؤٹ ویریفائنگ کہ یہ جگہ پاکستان کے اندر ہے۔ ISPR نے اس کی ڈینائل بھی دیا ہے کہ اتنی سٹوری وہ نہیں ہے جو کہ بتائی جا رہی ہے۔ ہاں، البتہ افغان کمانڈر کا ضرور ذکر کیا ہے کہ یہ سب تو ہوا ہے، لیکن ہم اس سے بھی آگے جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے بھی آگے کچھ کاز اینڈ ریزن ضرور ہوں گے۔ دیکھیں، اس پہ ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو پوسٹ ایک ایسی جگہ پہ بنائی گئی تھی جو روٹ ہے، اپروچ ہے فرام جو ہے وہ کنڑ ویلی سے، اس کے ادھر میں بہت ویلیاں ہیں، آمین بالکل وہ نہیں کر سکتے کہ کنڑ میں ہمارے بڑے اچھے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے بہت خیر خواہ لوگ ہیں، ہم نے ان کی مدد کی ہے، جو پچھلے افغان وار میں ایسے بڑے اچھے لوگ ہیں، قبیلے ہیں۔ یہ جو ہمارے باجوڑ اور اس سے جو لوگ وہاں چلے گئے، اور اس میں سے مینلی وہ مولوی فضل اللہ اور یہ مولوی فقیر جن کے نام آپ آتے رہتے ہیں، یہ وہ روٹ استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ خود اس چیز کو دیکھ لیں کہ اگر وہ افغانستان میں مولوی فضل اللہ، افغانستان کوئی وہ تو نہیں ہے نا کہ اس کے اندر ایک غار میں بیٹھے ہیں، ہل نہیں رہے، وہ ان کے پاس ایمونیشن کہاں سے آتا ہے، ان کے پاس راشن کہاں سے آتا ہے، یہ ساری چیزیں کون دے رہا ہے ان کو؟ یہ جو گروپس وہاں پہ پڑے ہیں دے آر، اس میں کوئی مجھے وہ نہیں ہے کہنے میں کہ بھئی ان کو سپورٹ، ان کو افغانستان کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے۔ اور افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ who are calling the shots وہ نادرن الائنس ہے، نادرن الائنس ہے، پٹو ہے، بالکل ان کے نیچے ہے انڈینز کا، تو یہ سارا وہ لنک ہے، اور یہ کمانڈر ادھر آتے ہیں یہ گڑبڑ کے لیے۔ تو اگر کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کمانڈر اسپیکولیشنز یہ ہیں کہ یہ اگر کوئی آیا، لیکن انڈیا ابھی تک وہ آتے تھے، یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ چترال کے آگے یہی باجوڑ کی ڈیفرنٹ پوسٹوں پہ پچھلے دنوں میں یہ پوسٹیں اس کے بعد جب انہوں نے اسٹرینتھن کی ہیں تو وہ آتے تھے، اٹیک کرتے تھے۔ تو ابھی جب وہ ادھر آئے ہیں، وہ اگر آئے ہوں تو اس میں کوئی مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا نہیں وہ نہیں آ سکتے، نہیں ہو سکتا آئے ہیں، وہ جب آئے ہیں ان کو، لیکن کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی کہ بھئی وہ آئے ہیں اور ان کو گھیرا۔ اور میں وہ اس سے بھی کہوں گا کہ اگر تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ ایک وہ پوسٹ جو تھی وہ کوئی اتنی بڑی پوسٹ نہیں تھی کہ جس میں کوئی 1000 سپاہی تھا، اور اس وجہ
یہ زیادہ سے زیادہ کوئی یہی 30 40 50 بندوں کی پوسٹ ہوتی ہوگی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جتنی چھوٹی پوسٹ میں 24 بندے شہید ہوتے ہیں، وہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ وہ یہ میرے جو ایکسپیرینس کے اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ تھے یہ سوئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جو نارملی سوئے ہوگا، ان کے 2 4 6 8 10 جو بھی ہو گئے گارڈ جو سیکیورٹی رات کو ہوتے ہیں وہ تو تھے، وہ تو بار گارڈ ڈیوٹی کرے، باقی اندر ہیں. لیکن جب ہیل فائر کیا جاتا ہے تو پھر تو جو اندر والا، ٹھیک ہے جی، تو یہ لیکن اس سارے معاملے میں چاہے وہ ہمارا کمانڈر تھا، اس کو انہوں نے کہہ دیا ہے اس کو گروپ 16 کو آ جاؤ نہ آ جاؤ، آپ یہ کہہ دیں کہ ہاؤ کین نیٹو اپنے پاور اتنے کہ ایک جونیئر آپ کا کیا خیال ہے ادھر رات کے 12 بجے ان کا کوئی سینئر کمانڈر ہوگا، میجر جنرل بیٹھا ہے وہ اس کو مین کر رہا ہے، آپ اس کو اتنا پاور دے دیتے ہیں کہ وہ ایک انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کر کے آپ کی ایک اسٹیبلش نون پوسٹ کے اوپر وہ فائرنگ کرتے ہیں. سو دس از ایک یہ ورژن غلط ہوگا، اینڈ سیکنڈلی اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل انڈر اینی نارمز. ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے سر. اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بات ختم ہو گئی، وہ کنٹینر کی بات آپ جی نے جی کی تھی. بریک پہ جاتے ہیں سر. بریک سے واپس آ کے ذرا یہ نیٹو کنٹینرز پہ بھی ذرا سی میں چاہوں گا کہ آپ سے بات ہو جائے. خواتین حضرات، کرنل بشیر ولی محمد صاحب سے یہ دلچسپ گفتگو جاری ہے، کہیں جائیے گا مت، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہوں. ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک، میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ بشیر ولی محمد صاحب، سابق ڈی جی انٹیلیجنس بیورو کے اور سابق سفیر پاکستان برائے سری لنکا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نیٹو کے کردار کی، اور یہ نیٹو گردی کی بات کر رہے تھے، جس سے کہ کوئی اور متاثر ہو رہا ہو نہ ہو رہا ہو، پاکستان بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. کل صاحب، یہ جو نیٹو کے کنٹینرز، ان کی سپلائی ہم نے روک دی. حالانکہ آج ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ امریکہ کی طرف سے آئی کہ پاکستان نے کچھ اپنے آفیسرز وہاں پہ جو سرحدی علاقے ہیں ان میں دوبارہ سے بھیج دیے ہیں، اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید کچھ بات چیت ہو گئی ہے، سب ہو گیا. لیکن ابھی تک آئی پی آر کی طرف سے اور ہماری طرف کوئی اس طرح کی کنفرمیشن نہیں آ رہی ہے کہ ہم دوبارہ سے اعادہ کرنا چاہ رہے ہیں. اکانومی کی میں بات کر رہا تھا کہ ایک اطلاع یہ آئی کہ 8 سے 10 ارب روپے کا نقصان بھی پاکستان کو ہو گیا، نہیں ہماری اکانومی میں وہ پیسہ نہیں گیا. اب ہم کب تک اس کو سسٹین کر پائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے اس کا جو ہے کنٹینر یا سپلائی روٹ کو، یہ پہلے بھی بند ہو چکا تھا ایک دفعہ، آپ کو پتا ہے جب وہ پوسٹ پہ اٹیک ہوا تھا. یہ موسٹلی دیز جو ڈیسیجن تھے یہ ایبسلیوٹلی اس کی ریکوائرمنٹ تھے جو آرمی نے خود لیے ہیں، اور جو کور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ جو چیزیں تھیں، بیکاز یہ ٹیبل پہ تھی. ہر ایک جس طرح آپ سوچتے ہیں میں سوچتا ہوں، تو وہاں بھی جو بیٹھے ہیں میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم میں سے وہ نکل کے وہاں پہ بیٹھے. تو سپلائی اسٹریٹ اوے بند کی گئی، اور غالباً ابھی آج اس کے کوئی 24 یا 25واں دن ہے جو بھی ہے. اس سپلائی کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کمیونیکیشن کا منسٹر ارباب و عالمگیر، اس نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ ہمارے سڑکوں کو کوئی 40 ارب روپے کا نقصان پہنچا ہے، ہمارا انفراسٹرکچر پورا. جی ہاں، ابھی انہوں نے کدھر سے یہ فگر اٹھایا ہوگا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن چونکہ میں خود اس ایریا کا رہنے والا ہوں، انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی ہے ہماری کمیونیکیشن. جس ایریا کو ہم فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی 10 منٹ میں کراس کرتے تھے یا پہنچتے تھے، آج 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے. ٹریفک اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور ٹریفک یہ اب جو ٹرالر چڑھتے ہیں، ابھی اس میں ایک کار کی کیا گنجائش ہے؟ آپ اپنے اس سے ڈرتے ہیں کہ بھئی کہیں، اور سڑک کو بھی سڑک کو تو تباہ کر دیا ہے. اچھا، ابھی پھر آپ نے پہلے جس طرح کہا کہ جی یہ جو پیٹرول کی جو پچھلے ایک ہفتہ 10 دن کی بات ہے کہ امریکنز کو ابھی وہاں پہ جو ہے، اور امریکن جب میں کہتا ہوں تو ہم نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ نیٹو بیسیکلی ہے ہی امریکن. یہ ایسے ایک ڈرامہ ہے، کسی کے 200 بندے ہیں، کسی کے 400 ہیں، وہ اپنی جگہ. اٹ کاسٹ دیم اباؤٹ اپروکسیمیٹلی کہتے ہیں کہ $400 to a gallon, which mean roughly, a gallon is about 4.56 liter.
تو کوئی $100 لیٹر ہو گیا، ہمارے حساب سے کوئی 8,500-9,000 لیٹر ہو گیا. ٹھیک ہے، امریکہ ہے، لیکن اس کی اکانومی کا آلریڈی بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو یہ کب تک وہ سسٹین کریں گے؟ وہ اپنے دل کو شاید خوش کرنے کے لیے، یا ایک وہ جو بریو فیس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم نے الٹرنیٹیو روٹس کے اوپر. الٹرنیٹیو روٹ تو انہوں نے کب سے باتیں کی ہیں، لیکن ان کو ابھی سے یوکرین نے آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں. ابھی رشیا میں آپ دیکھیں گے کہ رشیا میں جب پیوٹن کا معاملہ آ جائے گا، سامنے آ جائے گا، وہ ان کو سارٹڈ، وہ ہماری طرف نہیں ہوگا. ہمارے کو تو آنکھیں دکھا کے بھی نا آپ کو کھول دو تو ہم کھول دیتے ہیں، ان کے اوپر پھر وہ روب نہیں چلے گا. وہ پھر اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اینڈ دی اماؤنٹ آف منی وچ دے ول ریکوائر ٹو کف آؤٹ، اٹ ول بی ٹریمینڈس. تو اوپر سے آنا روٹ وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بٹ ایز وی سیڈ پرولانگ پیریڈ. ہمارے لیے کیا وہ ہے، یہ وہ فیصلہ ہے. ایک تو ہمیں ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہمیں ڈونٹ ٹیک اس فار اے رائٹ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. وی آر این آنریبل نیشن. ہم آپ کے ساتھ اس لیے ملے تھے کہ ہم یہ جو سو کالڈ وار وہ ہے وہ ابھی ختم ہو چکی ہے، لیکن ہم ابھی تک اس کے اندر پھنسے ہیں. یہ تو گورنمنٹ نے ابھی فیصلہ جو بھی کرنا ہوگا. اچھا یہ بتائیے، آپ مشرف صاحب کے دور میں DGI بھی تھے. ٹھیک ہے. کچھ سنگن ملی تھی یہ جو شمسی ایئر بیس کس وقت حوالے امریکہ کے کیا گیا؟ کیونکہ بنیادی طور پہ تو یہ ایک لینڈنگ سٹرپ تھی تلور کی شکار کے لیے جو UAE کے شیخس کو دی گئی تھی ان جیسچر آف گڈ ول، اور اس کے بعد پھر یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے امریکنز. پھر انہوں نے اس کو ایک طویل لینڈنگ سٹرپ کی بجائے انہوں نے تو پورا وہاں ہینگر بھی بنا دیا، بڑے جہازوں کو اترنے کی بھی جگہ بنا دی. اب وہاں سے پھر ڈرونز اور یہ سب ہماری اپنے ہی سویلینز کے اوپر آنے لگے. یہ کچھ سنگن تھی کہ کیوں کیا؟ کیونکہ اب جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس میں لگ رہا ہے کہ ایک ہی آدمی نے ڈیسیجن لیا تھا، جنرل مشرف نے. دیکھیں یہ جو شمسی، یہ سارے میرے اس کے مطابق ان سے امریکنوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا. اب تک جو ہم نے فیصلے کیے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ جو ان کو پنچ کر رہے گا وہ یہ سپلائی روٹ ہے، اور میں نے آپ کو بتایا نیٹو سپلائی روٹ ہے. بیکاز وہاں پہ ان شمسی کیوں نہیں کرے گا؟ ڈرونز پھر یہ کہاں سے؟ 1.5 لاکھ دیکھیں ان کی اپنے ٹروپس ہیں. ٹھیک ہے، میں سپلائی پہ تھوڑا سا جی کہ ان کے 1.5 لاکھ اپنے ٹروپس ہیں. پھر انہوں نے جو پالتو وہاں پالے ہوئے ہیں افغان، ابھی ان کو جو ہے سپلائی، اور ایک امریکن کتنا کنزیوم کرتا ہے، آئی لیو اٹ ٹو یور امیجنیشن. 4-5 لیٹر تو وہ پانی پیتا ہوگا، 4-5 لیٹر وہ بیئر پیتا ہوگا، اور یہ سب کو کرے تو اس سے ٹریمنڈس جو ہم جس کی بات کھانا پینا سے لے کھانا پینا اور وہ ان کے جو ہے وہ ٹوائلٹ رول تک جو ہیں وہ ادھر سے آتے ہیں. ابھی یہ کب تک وہ سسٹین کر سکتے ہیں؟ کہنے کو بڑا آسان ہے، وہ جہازوں سے بھجوا دیں گے، یہ کریں گے، بٹ اٹ ول کاسٹ دیم سو مچ کہ وہ آلریڈی بھاگ رہے ہیں، وہ اسی لیے تو راستہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو ابھی ہمیں جو ایٹ لیسٹ جو کورس اڈاپٹ جو ہمیں کرنا چاہیے، this is a decision which should be taken at the highest level, which will be taken, I'm sure. At which highest level? Civilian or military? اس کو دیکھیں وہ بات اس پہ پھر آ جاؤں گا کہ it is the civilian government، لیکن ان کے اگر جگر گردے کی ضرورت ہے نا، ابھی اگر ان میں نہیں ہے تو پھر مجبوراً آرمی ان کو یہ جگر گردہ پرووائڈ کرے گی، اس پہ شاید پھر فیصلے. نہیں تو وہ تو ان کے آگے جو ہیں، آپ نے دیکھا کہ وہ ہلبروک کیا تھا، جو what was he? And just an ordinary ambassador، اور وہ یہاں کے کھڑا ہو کے اور آپ کے ٹاپ سے نیچے والے، تو وہ تو GHQ میں بھی جاتا تھا سر. نہیں جانا is a different story. وہ کدھر بھی جائے، آپ آتا ہے تو آپ ملیں ان سے. ٹھیک ہے، اگر مجھے ذاتی بات کریں تو I would say یہ آپ کی بات I would agree، اس کو نہیں جانا چاہیے تھا، یا اس کو GHQ کے اندر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. GHQ سیدھے بتا دے کہ جی آپ گورنمنٹ سے بات کریں، ہمارا کچھ، ہمیں تو جو گورنمنٹ آرڈر دے گی. آپ نے کہا نا کہ جب سویلین جو ہیں وہ اس طرح سے کچھ ڈھیلے ہو جاتے ہیں یا وہ نہیں کرتے، تو ہم نے 3-4 مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ اس نام پہ کہ جمہوری حکومتیں یا یہ حکومتیں ڈیلیور نہیں کر رہی، سول حکومتیں، تو پھر ایک دن ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ میرے عزیز ہم وطنوں وہ والی آواز آنے لگتی ہے. پھر وہ 10-12 سال 20 سال کھنچ جاتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شمسی ایئر بیس سائن ہو گیا، وار آن ٹیرر سائن ہو گیا. آپ کے نہیں، شمسی بیس جو ہے